شمعون نے تیز نظروں سے بغور اپنے سامنے کھڑے ان تین نوجوانوں کو دیکھا جو بظاہر جسمانی طور پر اس سے بہت بھرپور نظر آ رہے تھے۔ 3 مقابلوں میں سے اسے کم از کم 2 مقابلے جیتنے تھے، پھر سجنا تھا اس کے سر سرداری کا تاج۔ ہار جانے کی صورت میں وہ سرداری سے ہی نہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو سکتا تھا، اور اسے اپنی جان بہت عزیز تھی، کیونکہ اگر وہ ختم ہو گیا تو ایونا کا بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ شہلا کو بھی ختم کر دیتے۔ پہلے مقابلے میں اسے ان تینوں سے باری باری لڑنا تھا اور ان تینوں نوجوانوں میں سے 2 کو لازمی ہرانا تھا۔ شمعون بآسانی ان سب کی آنکھوں میں سرداری کے حصول کی چمک دیکھ سکتا تھا۔ ان سب کے حلق سے عجیب و غریب غراہٹیں نکل رہی تھیں۔ اچانک شکوفہ نے اپنی جگہ سنبھال کر طبلِ جنگ بجانے کا اشارہ دیا۔ آنکھوں پر گرتے بارش کے پانی کو انگلیوں سے جھٹک کر شمعون بھی غرایا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بلی کے روپ میں لڑنے لگا۔ اب ان تینوں نوجوانوں میں سب سے زیادہ بھرپور جسامت والا شخص چند قدم آگے بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی بلی کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر وہ خونی کھیل شروع ہو گیا۔ آس پاس قبیلے کے دیگر لوگ بلیوں اور انسانی شکلوں میں کھڑے شور مچا رہے تھے۔ تقریباً سبھی شمعون کے خلاف تھے، ایک تو اس لیے کہ وہ ایک آدم ذات کی اولاد تھا، دوسرا اس لیے اس نے ایک انسان کے لیے اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا۔ ہاں، مگر کچھ لوگ اب بھی شمعون کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، شاید انہیں یقین تھا کہ شمعون اپنی سرداری کی لاج رکھ لے گا، سو ایسے میں شمعون سے دشمنی مناسب نہیں تھی۔ لڑائی زور و شور سے جاری تھی، دونوں کے جسم سے گاڑھا سیاہ سیال نکل نکل کر گر رہا تھا۔ بارش کا پانی جسمانی تکلیف کو اور بڑھاوا دے رہا تھا۔ ہار ماننے کو دونوں میں سے کوئی تیار نہیں تھا، لیکن وہ دوسرا بلہ مطمئن تھا، جبکہ شمعون کے ذہن پر کچھ بوجھ تھا، شہلا کے مل کر بھی نہ ملنے کا بوجھ، ماں کے قتل کا بوجھ، اور سرداری اور جان کے خطرے کا بوجھ۔ لیکن یہی بوجھ اسے تحریک بھی دے رہا تھا، لڑنے کی اور جیت جانے کی۔ لڑائی جاری رہی، خون بہتا رہا، غراہٹیں اونچی ہوتی رہیں، اور پھر شمعون نے اپنے نوکیلے دانتوں سے جکڑ کر خود سے دگنا وزن رکھنے والے بلے کو بھنبوڑ کر رکھ دیا۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی۔ شمعون سکون سے الٹے قدم پیچھے ہوتا اب خود کو زبان سے چاٹ رہا تھا، جبکہ دوسرے بلے کو میدان سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ ایک فتح نے اس کا جوش و جذبہ 100 گنا زیادہ بڑھا دیا تھا، اور پھر دوسرا اور اس کے بعد تیسرا مقابلہ بھی ہو گیا۔ اسے 2 جیتنے تھے، وہ تینوں جیت گیا۔ پہلی منزل اس نے عبور کر لی تھی، اور اب اپنا ادھڑا ہوا زخمی وجود لیے تن کر شکوفہ کے آگے کھڑا تھا۔ شکوفہ کو شمعون کی اکڑ اور غرور اچھا نہیں لگ رہا تھا، ساتھ ہی شمعون کی آنکھوں میں تمسخر بھی تھا۔ مجھ سے چھینیں گے سرداری آپ، مجھے دیں گے سزا؟ شکوفہ نے گہری سانس بھر کر شمعون کو واپس حویلی جانے کو کہا، ساتھ ہی کل بستی واپس آنے کو بھی کہا، دوسرے امتحان کے لیے۔ جتاتی ہوئی ایک نگاہ سب پر ڈال کر وہ فتح کی سی چال چلتا بستی سے نکل گیا۔ جب اس کی گاڑی حویلی کے گیراج میں رکی تب صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ وہ ہاسپٹل نہیں گیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر اس کے زخم دیکھ کر چونک سکتے تھے۔ جگہ جگہ کسی جانور کے پنجوں کے نشانات واضح تھے۔ شروع میں تکلیف اتنی نہیں تھی، لیکن اب زخم سخت تکلیف دے رہے تھے۔ جب لڑکھڑاتا ہوا وہ حویلی میں داخل ہوا تب ہر طرف خاموشی تھی۔ یقیناً تھکا دینے والی رات کے بعد اب سب اپنے کمروں میں محو استراحت تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ شہلا کہاں تھی؟ شمعون کے کمرے میں اس وقت ہونا بالکل ممکن نہیں تھا۔ اچانک ذہن میں جھماکا ہوا تو وہ کراہتا ہوا گیسٹ روم میں گھس گیا۔ توقع کے مطابق وہ وہیں تھی۔ بستر پر اوندھی پڑی وہ لحاف میں چھپی تھی۔ ترچھا سا چہرہ نکل رہا تھا، لیکن اب موسم بدل چکا تھا۔ رات گئے اور صبح سویرے ٹھٹرا دینے والی سردی ہوتی تھی، جبکہ سارا دن جان نکالنے والی گرمی ہوتی تھی۔ خیر، شہلا کے قریب جا کر وہ لب بھینچتے ہوئے کچھ دیر تک اسے تکتا رہا۔ کتنے سکون میں تھی وہ،
اس بات سے انجان کہ اس کے اسی سکون کے لیے وہ ساری رات کتنی تکلیف میں گزار کر آیا تھا۔ وہ ساری تکلیف تو ایک طرف، وہ اس بے خبر سی لڑکی کے لیے اپنی ماں کی جان لے چکا تھا، اور شمعون کی اصلیت جاننے کے بعد کیا شہلا اس کی ان قربانیوں کا احساس کرے گی؟ بالکل نہیں، اسے ایک بلا آسیب درندہ کہہ کر دور ہو جائے گی، لیکن کیا شمعون اسے دور جانے دے سکتا تھا؟ ظاہر ہے نہیں۔ شمعون اپنی کراہوں پر ضبط کرتے ہوئے شہلا کے قریب ہی بیٹھ گیا، پھر اپنی 2 انگلیوں کے پوروں سے وہ آہستہ آہستہ شہلا کا ملائم گال سہلانے لگا۔ تم انسان بے وفا ہوتے ہو، میری ساری قربانیاں بھلا کر تم صرف مجھے اس لیے چھوڑ سکتی ہو کہ میں تمہاری طرح کا عام انسان نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں تمہاری طرح کا عام انسان نہیں ہوں۔ شمعون جھک کر شہلا کے کان پر سے بال ہٹا کر آہستگی سے بولا، اور پھر مدھم سا ہنس کر پیچھے ہو گیا کیونکہ شہلا نیند سے بیدار ہو رہی تھی۔ شہلا نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو کچھ دیر تک وہ غائب دماغی سے شمعون کا زخمی وجود تکتی رہی، پھر اچانک اچھل کر اٹھ بیٹھی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیسے ہوا یہ سب؟ کب آئے آپ؟ کس نے کیا؟ میں تیمور انکل کو بلا لاتی ہوں۔ سارے سوالات اور گلے شکوے بھلائے وہ اس وقت سخت ہراساں ہو رہی تھی۔ بیڈ سے اتر کر وہ جانے لگی جب شمعون نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ اس طرح کہ ایک فاصلہ اب بھی قائم تھا۔ شہلا اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس کی نظریں شمعون کے کیچڑ میں لتھڑے بوٹوں سے اٹھ ہی نہیں سکی۔ شمعون لب بھینچ کر کچھ دیر تک شہلا کے چہرے کو ایک ٹک دیکھتا رہا، پھر اس کی کلائی چھوڑ کر چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہر بات کے لیے اپنے تیمور انکل کی طرف دیکھنا بند کرو۔ بہت خیال رکھ لیا انہوں نے میرا اور تمہارا، اب تم رکھو میرا اور میں تمہارا رکھوں گا۔ اس جگہ دیکھو، فرسٹ ایڈ باکس ہوگا، بہکے بہکے لہجے میں کہتے کہتے اچانک وہ شہلا سے دور ہوا اور سپاٹ انداز میں ٹیبل کی دراز کی طرف اشارہ کیا۔ شہلا اس کے رنگ بدلنے پر ہک دک ہوتی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ شمعون ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ مجبوری اس قدر تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس نکال کر بیڈ پر رکھا تو شمعون بات لینے کا کہہ کر واش روم کی طرف بڑھنے لگا، پھر کپڑے لینے کے لیے اپنے کمرے میں جانے کا خیال آیا، جسے جان کر شہلا نے خود جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ زخمی تھا اور ایسے میں سیڑھیاں چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ اٹس اوکے، تمہیں ڈر لگ رہا ہوگا، میں چلا جاؤں گا، شمعون نرمی سے بولا۔ میرا دل اتنا کمزور نہیں ہے، سامنے کچھ ہو تو الگ بات ہے، لیکن ویسے نہیں ڈرتی میں۔ شہلا کا لہجہ مضبوط تھا، جس پر شمعون عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ سامنے ہو تو ڈر جاؤ گی؟ جی، شہلا شانے اچکا کر صاف گوئی سے بولی، پھر اسے انتظار کرنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئی، اور پیچھے شمعون لمب پیچھے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب شہلا شمعون کے کپڑے لے کر کمرے میں آئی تب وہ نہانے جا چکا تھا۔ کپڑے بیڈ پر رکھ کر وہ گزری شب کی تمام صورتحال کو ذہن میں دہرانے لگی۔ بلیاں تو خیر ایک خوفناک حقیقت تھی، لیکن شمعون کے رویے کے پیچھے کیا کہانی تھی یہ شہلا سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی شمعون کے عجیب و غریب رویے کا کوئی سرا ڈھونڈنے میں مگن تھی، جب باتھ روم سے کچھ گرنے کی کافی اونچی آواز اٹھی۔ شہلا تیزی سے باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھی۔ شمعون، ہلکی سی دستک دے کر شہلا نے پکارا، لیکن جواب نہیں آیا۔ شمعون، آپ ٹھیک ہیں؟ پلیز کوئی تو جواب دیں۔ شہلا کا دل گھبرانے لگا۔ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی آواز میں نمی کھل گئی تھی۔ اس کی اگلی پکار ادھوری رہ گئی کیونکہ شمعون نے دروازہ کھول دیا تھا، لیکن اس کی سیاہ آنکھیں اد کھلی سی تھیں، جیسے بہت مشکل سے کھول رکھی ہوں۔ اس نے بات گاؤن لپیٹ رکھا تھا اور اس وقت شہلا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ زخم تو تھے ہی، ساتھ ہی پورے چہرے پر زردی گھلی تھی۔ اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شہلا نے اسے سہارا دینا چاہا، لیکن اس وقت شمعون کے حواسوں پر خون کی پیاس سوار تھی۔ اس نے شہلا کو یوں پیچھے دھکیلا جیسے شہلا کو چھوت کی بیماری ہو۔ شہلا اچانک دور دھکیلے جانے پر زور سے دیوار سے جا لگی۔ شہلا کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کیوں کر رہا تھا شمعون اس کے ساتھ ایسا۔
حالانکہ بہت بار وہ اس کے بے رونق رہنے والی آنکھوں میں اپنے لیے ایک خاص جذبہ چمکتے دیکھ چکی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی آخر؟ شمعون نے گرنے کے سے انداز میں بیٹھ کر شہلا کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے خوفزدہ تاثرات پر دل اور بوجھل ہو گیا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ یوں ہی بیٹھے بیٹھے وہ چکراتے سر کے ساتھ شہلا کے چہرے پر پھیلے حزن و ملال کے تاثرات دیکھتے دیکھتے اچانک پیچھے کو گر گیا۔ شہلا تیزی سے اس کی طرف بڑھی، کافی بار اسے پکارا، لیکن جواب نہ ملنے پر تیمور افندی کو بلانے بھاگ گئی۔ تیمور افندی نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ نقاہت زدہ سا لب سختی سے بھینچے نفی میں سر ہلاتا رہا۔ اس کا رویہ انہیں حیران پریشان کر رہا تھا۔ وہ منہ سے کچھ بول ہی نہیں رہا تھا، بس چڑا ہوا سا اشاروں سے جواب دے رہا تھا۔ در حقیقت شمعون اس وقت اپنی پیاس پر ضبط کر رہا تھا۔ شمعون بیٹا، تمہیں بھائی آپ جائیں یہاں سے، اور شہلا کو بھی لے جائیں، پلیز جائیں، اکیلا چھوڑ دیں مجھے، پلیز بھائی۔ اس کا ضبط اچانک ٹوٹا تو وہ ان کی بات کاٹ کر حلق پھاڑ کے دھاڑ اٹھا۔ شہلا نے بے ساختہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، جبکہ چہرہ لٹھی کی مانند سفید ہو گیا۔ تیمور افندی خاموشی سے شہلا کو ساتھ لیے باہر نکلنے لگے، لیکن جاتے جاتے اچانک مڑ کر بھائی کی محبت سے مجبور پوچھ بیٹھے، تم اس بلی کو پھینکنے گئے تھے نا؟ کہیں تمہارے اس حال کے پیچھے وہ بلیاں ہی تو نہیں؟ پہلے تو شمعون کچھ دیر تک سنجیدگی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر منہ بنا کر سر اسبات میں ہلا کر چہرہ موڑ لیا۔ ٹھنڈی سانس بھر کر تیمور افندی نے شہلا کو پھر سے چلنے کا اشارہ دیا، جو ان کے ساتھ ہی رک گئی تھی اور بھیگی بھیگی الجھی نظروں سے شمعون کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے شہلا نے ایک بار پھر شمعون کی طرف دیکھا۔ اسی وقت شمعون نے بھی اپنا چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھ لیا۔ نظروں سے نظریں ٹکرائیں، پھر جانے کیا ہوا کہ الفاظ بے ساختگی میں شہلا کے لبوں سے پھسلنے لگے۔ میں نے اپنے سب پیاروں کو کھو دیا ہے شمعون، اب ایک آپ ہی میرے جینے کی وجہ ہیں، جو بھی پریشانی ہے شیئر کر لیں، پلیز ٹھیک ہو جائیں گے۔ گہری سانس بھر کر وہ شمعون کی سخت نظروں سے گھبرا کر باہر نکل گئی اور دروازہ بند کر لیا، لیکن شمعون کی نظریں ویسے ہی دروازے پر جمی رہیں جہاں کچھ دیر پہلے شہلا کھڑی تھی۔ اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اپنے پیاروں کو تم نے میری وجہ سے ہی کھویا ہے، تو ممکن ہے کہ میں جو تمہارے جینے کی وجہ ہوں، تم مجھے ہی ختم کرنے پر تل جاؤ۔ ہنوز دروازے پر نظریں جمائے شمعون پر اصرار سے لہجے میں بڑبڑایا۔ شمعون سارا دن کمرے میں تنہا بند رہا، نہ کسی سے بات کی، نہ کچھ کھانے پینے کو مانگا۔ اس کا رویہ سب کو چونکا رہا تھا، لیکن کوئی بھی کچھ اخذ کرنے سے قاصر تھا، اور حقیقت جو تھی وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ رات کے کھانے کے بعد شہلا لان میں لگے جھولے میں جا بیٹھی۔ اس کی مہندی کا رنگ بہت گہرا تھا، کتنے فسانے مشہور تھے مہندی کے گہرے رنگ کے حوالے سے، سارے جھوٹ نکلے۔ وہ ایک دن کی دلہن تھی، کوئی دیکھتا تو یقین نہ کرتا۔ بال صبح سے سنوارے نہیں تھے، بس الٹے سیدھے جوڑے میں سمائے تھے، سادہ سا آسمانی رنگ کا سوٹ، پریشان کن سوچوں سے کملایا ہوا چہرہ۔ جو کبھی نہ سوچا تھا وہ سب ہو رہا ہے، اور اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ دل میں بڑبڑاتے ہوئے شہلا نے چونک کر تیمور افندی کی گاڑی کو اندر داخل ہوتا دیکھا۔ اندر سے بھاگے آتے وجدان نے گیٹ کھولا تھا۔ تیمور افندی شام سے غائب تھے، نہ جانے کہاں گئے تھے۔ ساتھ حمزہ بھی تھا جو گاڑی سے نکل رہا تھا، لیکن کوئی تیسری شخصیت بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کون؟ شہلا کی کھوجتی نظریں گاڑی کے پچھلے دروازے پر جمی تھیں، جب حویلی کی باقی خواتین اور حضرات بھی حویلی سے نکل کر گاڑی کی طرف بھاگے۔ شہلا ان سب کے مؤدبانہ انداز دیکھ کر خود بھی سب خواتین کی طرح دوپٹہ سر پہ لے کر ہاتھ باندھ کر آگے بڑھ گئی۔ گاڑی سے نکلنے والے بزرگ شخص کے چہرے پر جاہو جلال کے ساتھ ایک خاص قسم کا نور اور نرمی بھی تھی۔ شہلا کا سر بلا ارادہ ہی جھک گیا۔ باقی سب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ انہوں نے گاڑی سے نکل کر سب کے سلام کا جواب دیا، پھر اپنی روشن آنکھیں سکیڑ کر حویلی کا بغور جائزہ لیا۔ ان کے منہ سے کچھ اجنبی الفاظ نکلے، لیکن مطلب پوچھنے کی ہمت کسی سے نہیں ہوئی۔ حویلی کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بھی ان کی نظریں حویلی کا گہرائی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ شہلا دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ بابا جی تو بہت با اثر لگتے ہیں،
حویلی والوں کو ان بلیوں نما بلاؤں سے بچا لے۔ جب اس کے کان میں جویریہ بیگم کی سرگوشی پڑی جو اچھی خاصی اونچی تھی۔ مخاطب تو تیمور آفندی تھے، لیکن سنا سب نے تھا، یہ بابا جی اصل ہے نا؟ پہلے کی طرح کسی دھوکے باز کو تو نہیں لے آئے اٹھا کر؟ عظیم عورت، خدا را چپ کر جاؤ۔ تیمور آفندی کے بھنا کر کہنے پر شہلا سمیت سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اندر پہنچ کر انہوں نے سب کو اشارہ کیا کہ وہ ان کے پیچھے نہ آئیں۔ پھر لاؤنج میں چکر کاٹتے ہوئے کچھ پڑھ پڑھ کر شہادت کی انگلی پر پھونکتے اور انگلی سے اپنے سر کے اوپر ایک دو پھیرے لگاتے۔ کافی دیر تک یہ عمل جاری رہا۔ سب سانس روکے کچھ ہونے کے منتظر تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو رہا تھا، یعنی شمعون اندر اپنے کمرے میں تکلیف کی شدت سے بیڈ پر لوٹ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی سخت کمزور تھا۔ اس کا ارادہ رات کو سب کے سو جانے کے بعد حویلی کے کسی مکین کا خون پینے کا تھا، لیکن یہ اچانک کیا ہونے لگا تھا شمعون سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس کی ایسی حالت پہلے بھی تو ہوئی تھی، لیکن کب؟ ہاں، جب وہ شہلا سے ملا تھا۔ ذہن میں جب چھماکا ہوا تو اس کی آنکھیں، جن کی پتلیاں چھوٹی چھوٹی ہو گئی تھیں، پھیل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں دہشت واضح تھی۔ یہاں کیا کر رہا ہے وہ عامل؟ درد سے کراہتے ہوئے وہ بامشکل بولا، میں مر جاؤں گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شمعون بے بسی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے ابھرتے ناخن دیکھنے لگا، پھر دانت، پھر ناک، پھر کان، ہر چیز تبدیل ہوتی گئی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ بلہ بن گیا۔ بیڈ پر پڑا شمعون ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے اندر کیلیں چبھائی جا رہی ہوں۔ اچانک اس کے ایک پنجے میں، پھر دوسرے پنجے میں، ایک کے اوپر ایک چاروں پنجوں میں ویسے ہی لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خود بخود نہ جانے کیسے کھب گئے، جیسا ٹکڑا جنگل میں کھبا تھا۔ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ ساتھ ہی اس بار درد حد سے زیادہ تھا۔ شمعون اپنی غراہٹ روک نہیں سکا۔ اس کی دہشت ناک غراہٹ سب نے سنی تھی۔ سب کی نظریں نیچے بنے گیسٹ روم کے دروازے پر جم گئیں۔ یہاں ہے وہ، یہاں ہے وہ بلہ۔ اس بزرگ کے پرجوش ہو کر کہنے پر تیمور افندی اور شہلا نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہاں تو شمعون تھا۔ شمعون کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اسے فکر صرف تیمور افندی اور شہلا کی تھی۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا انتظار میں تھا کہ کب اس کا برسوں سے چھپایا راز افشاں ہو۔ جب کمرے کی گیلری سے وہ 3 سیاہ بلیاں اندر داخل ہوئیں، پل بھر میں ان میں سے ایک بلہ انسانی شکل میں ڈھل کر تیزی سے شمعون کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر گیلری کے ذریعے باہر نکل گیا۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر تیمور افندی اور ان کے ساتھ وہ بزرگ بھی اندر داخل ہوئے۔ شہلا کمرے کے باہر ہی کھڑی خوفزدہ نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ حویلی کے باقی مکین حیرت زدہ سے اشاروں کنایوں میں باتیں کر رہے تھے۔ شمعون، تیمور افندی نے اسے پکارا، لیکن وہ ہوتا تو کوئی جواب آتا نہ۔ وہ بزرگ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے گیلری کی طرف بڑھے، لیکن باہر ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ کسی ذی روح کی موجودگی کا دور تک نام و نشان نہیں تھا، جبکہ تیمور افندی مسلسل شمعون کو پکارتے ہوئے کمرے کا دیوانہ وار جائزہ لے رہے تھے، اور شہلا دھڑکتے دل کے ساتھ آیت کریمہ کا ورد زیر لب شروع کر چکی تھی۔ گہری سانس بھر کر وہ بزرگ گیلری سے پیچھے ہوئے، پھر آنکھیں بند کیے تھوڑی دیر تک وہی نافہم الفاظ دھیمی آواز میں دہراتے رہے، شمعون کون ہے؟ اچانک آنکھیں کھول کر انہوں نے سرد مہری سے تیمور افندی سے پوچھا، جو تشویش ناک نظروں سے کمرے میں نظریں دوڑا رہے تھے۔ شمعون کا غائب ہونا معمولی بات نہیں تھی۔ بقول شہلا کے وہ کچھ دیر پہلے تک یہیں موجود تھا، اور اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ اچانک خود سے کہیں آ جا سکتا۔ اب ان بزرگ کے سوال سے زیادہ وہ لہجے پر چونکے تھے۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہوں نے پہلے شہلا کو دیکھا، جس کا چہرہ انہی کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ شمعون میرا چھوٹا بھائی ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلیوں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا تھا، تیمور افندی گھٹی گھٹی آواز میں بولے۔ ان کا ذہن انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن دل اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ تیمور افندی کے جواب پر وہ عجیب سا مسکرائے، کیا مجھے شمعون کی کوئی تصویر ملے گی؟
معاف کیجیے گا، شمعون نے کبھی تصویریں نہیں کھنچوائیں۔ تیمور افندی نے پیشانی سے پسینہ صاف کر کے جواب دیا۔ سہیل اور فرح کے نکاح میں ان کی ایک تصویر آپ نے زبردستی کھنچوائی تھی تیمور چاچو۔ کب سے خاموش کھڑے حمزہ نے اچانک انسیا کہا اور پھر خود ہی تصویر لانے کا کہہ کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شہلا کا دل سکڑ کر سمٹا۔ کیا ہونے والا ہے آخر؟ دل اتنی اسپیڈ میں کیوں دھڑک رہا ہے؟ دماغ خالی خالی کیوں ہے؟ اچھی خاصی ٹھنڈک میں پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ بہت سے سوال اٹھ رہے تھے جن کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں تھا۔ حمزہ شمعون کی تصویر لے کر بھاگتا ہوا آیا اور عجیب ولولے کی کیفیت میں وہ تصویر ان کی طرف بڑھا دی۔ وہ بزرگ اپنے موکل کے ذریعے شمعون کی تصویر کا سہارا لے کر کچھ جاننا چاہتے تھے، لیکن اس کی انہیں ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تصویر میں نظر آتا شمعون کا سرد و سپاٹ چہرہ دیکھ کر وہ خود ہی ٹھٹک گئے۔ جنگل کی وہ مہینوں پہلے کی رات وہ ہرگز نہیں بھولے تھے جب ایک آدم خور غیر انسانی مخلوق انہیں انسانی شکل میں نظر آئی تھی۔ انہوں نے پوری کوشش کی تھی عمل کے سہارے شمعون کو ختم کرنے کی، لیکن بدقسمتی سے کسی نے وہ لکڑی کا ٹکڑا اس کے پنجے سے نکال کر ان کے عمل کو ناکام بنا دیا۔ سارا معاملہ ان کی سمجھ آنے لگا۔ تصویر حمزہ کو واپس لوٹاتے ہوئے انہوں نے ٹھنڈی سانس خارج کر کے تیمور افندی کی طرف دیکھا۔ تیمور افندی بہت بار ان کے آستانے پر آ کر ان کی منت کر چکے تھے، لیکن ہر بار وہ مصروف ہوتے اور حویلی آنے سے رہ جاتے۔ آج بھی وہ ایک ضروری چلہ کاٹنے والے تھے، لیکن تیمور افندی آج ان کے آگے گڑ گڑا اٹھے تھے۔ شمعون کے لیے ان کی فکر مندی اور محبت یہیں سے ظاہر تھی کہ شمعون پر ہوئے حملے نے ان کا برسوں کا صبر ختم کر دیا تھا۔ تیمور، تم اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے ہو نا، اس لیے یقیناً میری بات سن کے سب سے زیادہ تکلیف تم ہی اٹھاؤ گے۔ خود کو مضبوط کرو۔ ان کی تمہید نے تیمور افندی کو ٹھٹکا دیا۔ میں نہیں مانتا، میرا بھائی کوئی بلا ولا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے جنگل میں وہ بلا شمعون کے بھیس میں ہو۔ تیمور افندی مسلسل اس سچ کو ماننے سے انکاری ہو رہے تھے۔ ان کے تو سر پر گویا پوری حویلی آ گری تھی اس انکشاف پر۔ ہائے، میرا سہاگ اجاڑ دیا اس بے غیرت بلا نے۔ ارے اسے پالا پوسا، کھلایا پلایا اور یہ صلہ ملا ہمیں۔ خدا غارت کرے اس منحوس بلے کو۔ شمائلہ بیگم نے واویلا شروع کر دیا اور آخر میں پھک کر رو پڑیں۔ آخر کو ان کے شوہر کی جان لی تھی اس بلے نے۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، شمعون چاچو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہیں، یہ ناممکن ہے۔ وجدان بے یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے، اگر ایمانداری سے ہم ہر چیز پر غور کریں تو یہ ممکن نظر آتا ہے۔ جب کبھی حویلی والوں پر حملہ ہوا ہے، وہ شخص حویلی سے غائب رہا ہے۔ تیمور چاچو کی فیملی کو چھوڑ کر حویلی کی ہر فیملی نے اس بلے کا عذاب سہا ہے۔ حمزہ سب سے زیادہ بھر رہا تھا۔ ہانیہ کا معصوم چہرہ مسلسل نظروں کے آگے چکرا رہا تھا۔ اس کے اٹھائے گئے پوائنٹ قابل غور تھے۔ پھر سب سے بڑی بات، اچانک شمعون کا غائب ہو جانا۔ لاؤنج میں بحث جاری تھی۔ کسی کو فوراً یقین آ گیا تھا، کوئی اب بھی بے یقین تھا، کوئی دلائل دے رہا تھا، کوئی اعتراض اٹھا رہا تھا، اور گمسم سی سب کی تکرار سنتی شہلا چپ چاپ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا رخ طوبا کے کمرے کی طرف تھا۔ راستے میں پڑنے والے شمعون کے کمرے کے دروازے پر وہ کچھ لمحوں کے لیے رک گئی تھی، پھر جھلملائی نظریں لیے سر جھٹک کر قدم آگے بڑھا دیے۔ شہلا کو طوبا کا اس دن کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ شمعون کے نزدیک آنے پر وہ جس طرح چیخنے لگی تھی، اور بھی بہت سے مشکوک کر دینے والے مناظر بھی ذہن کے پردے پر چکرانے لگے۔ دماغ کے بند دروازے کھلتے جا رہے تھے، بہت کچھ واضح ہو رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر اس نے طوبا کے قریب جا کر پکارا، لیکن جواب نہ دارا۔ طوبا! شہلا کو اس کے بے سود انداز نے جھٹکا دیا۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ طوبا پلیز اٹھیں، بات کرنی ہے مجھے آپ سے کچھ۔ مجھے بتائیں، کیا شمعون ہے وہ بلا؟ طوبا پلیز اٹھیں، بتائیں۔ طوبا پلیز آنکھیں کھولیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ طوبا! شہلا کی اگلی پکار حلق میں ہی گھٹ گئی۔ بلیوں کے غرانے کی کریا آواز نے اسے ٹھٹکا دیا۔ تیزی سے وہ بیڈ سے دور ہوئی تھی، کیونکہ طوبا جو لحاف سر پاتا اوڑھے لیٹی تھی،
آواز اسی لحاف میں سے آ رہی تھی اور اب اندر سے 2-3 وجود ہلتے بھی دکھنے لگے۔ وہ وجود کن کے تھے؟ شہلا کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ وہ دبے پاؤں الٹے قدموں پیچھے ہونے لگی جب تیز آوازوں کے ساتھ 4 بلیاں چھلانگیں لگا کر لحاف سے نکلیں۔ ان کی چھلانگوں کی وجہ سے طوبا کا لحاف اس پر سے ہٹ گیا اور طوبا کا چہرہ پھٹا وجود دیکھ کر شہلا کے حلق سے وہ چیخ نکلی کہ نیچے لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ اوپر کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ بزرگ جو جانے کی تیاری میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے سب کے ساتھ ہی ہو لیے۔ شہلا کی چیخیں رک ہی نہیں رہی تھیں، نہ نظریں طوبا کے وجود سے ہٹ رہی تھیں۔ وہ چاروں بلیاں شہلا کو گھورتی ہوئی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر باہر کود گئیں اور شہلا یوں ہی چیختے چیختے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔